الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے جتنے بھی احکامات اپنی عبادت کے لیے دیے ہیں، چاہے وہ نماز کا ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جتنے بھی احکامات اللہ جل شانہ نے دیے ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد اور ان کی سب سے بڑی وجہ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ کہ سب سے پہلے جو عبادت مسلمانوں پہ فرض ہوئی ہے، اس کا بھی بنیادی مقصد اللہ کی یاد ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یوں آیا ہے، انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ، کہ بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور شیطان کو جا کر کنکریاں مارنا، ان سب کا مقصود بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ اور یہ ایسی اللہ کی عبادت ہے جو کسی حالت میں بھی انسان سے معاف نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت کر لو، کوئی بھی نیک عمل کر لو، کسی حالت میں بھی ہے، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، تجارت میں ہیں، چل پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس سے کسی حالت میں بھی انسان کو استثناء نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، نماز پڑھ لی، نماز کا مقصد اللہ کی یاد تھا، لہذا اللہ کی یاد سے نماز کے بعد بھی غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تم نماز پوری کر لو تو اب فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، وَقُعُودًا، بیٹھے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بستروں پر لیٹے ہوئے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ساری عبادتوں کا مقصود ہے۔
نمازوں میں سب سے اہم نماز جمعہ کی نماز، سب سے مبارک دن جمعے کا، جمعوں کا سردار اس کو کہا، دنوں کا سردار کہا جمعہ کے دن کو، سب سے مبارک دن اور سب سے مبارک نماز بھی۔ اللہ پاک اس کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعے کی نماز ادا کر لی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعے کے وقت چونکہ کاروبار سے منع کر دیا گیا تھا، تجارت سے منع کر دیا گیا تھا، تو اب اجازت دے رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پڑھ لی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو، لیکن اس حالت میں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے جان نہیں چھوڑ سکتی، اس وقت بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کسی حالت میں بھی ذکر کو نہیں چھوڑا اللہ پاک نے، کہ ساری عبادتوں کا مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور اگر ساری عبادتیں کر کے بھی اللہ یاد نہ آئے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، پورا نماز پڑھ لی، اللہ کا دھیان ہی نہ آیا، حالانکہ اس کا مقصود ہی اللہ کا دھیان تھا، اللہ کی یاد تھی، اللہ ہی یاد نہ آیا تو عبادت کیسی ہے؟ بلکہ اس سے بھی آگے سب سے اہم فرض حج کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ حج جیسی عبادت، فرمایا حج کر کے آتا ہے، حج کے درمیان کوئی ایسی حرکت نہیں کی گناہ والی، وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا۔ اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، حج ادا کر لو، مناسک حج ادا کر لیے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے ذوق شوق سے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، اور اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ عرب میں رواج تھا زمانے جاہلیت میں، حج کرنے جاتے تھے تو بیت اللہ کا طواف کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، محفلیں جمتی تھیں، اور اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں اشعار، ان کی خوبیاں، اپنے قبیلے کی، قوم کی بیان کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا حج کر لو تو پھر جیسے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اشعار، تعریفیں کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرو۔ بلکہ اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ کوئی موقع اللہ پاک نے صبح اور شام ایک منٹ بھی نہیں نکالا کہ اصل مقصود تو اللہ کی یاد ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے نماز کے بعد بھی ذکر کرو، جمعہ کے بعد بھی ذکر کرو، حج کر لیا تب بھی ذکر کرو۔ اس سے بڑھ کر تجارت کے لیے گئے، جمعے کی نماز پڑھ کے بازاروں میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ عین حالت جنگ میں جب ہر وقت جان جانے کا خطرہ سر پر ہے، کسی بھی وقت جان جا سکتی ہے، اور مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اس وقت بھی اللہ کا ذکر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے آج اللہ کا ذکر کو ایک معمولی سی چیز سمجھ لی ہے، لیکن یہ اللہ کا ذکر کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ
جن دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، منع ہو جاتی ہے، اس حالت میں بھی نماز کی عادت نہ چھوٹ جائے، اس لیے نماز کے وقتوں میں وضو کر کے چاہے نماز کے اوپر بیٹھ کر 10-15 منٹ اللہ کا ذکر کرے، اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر معاف نہیں ہے۔ جس حالت میں نماز منع ہے، روزہ منع ہے، اللہ کا ذکر اس کو کر لی جائے کہ اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا تیار کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، دنیا میں مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جنت میں سیب ہوں گے، لیکن دنیا کے سیبوں کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں نہریں ہوں گی، لیکن ہم نے دنیا کی نہریں دیکھی ہیں، دنیا کی نہریں تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے نا۔ ان نہروں کو وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے بڑا فائدہ جو ذکر کرنے کا ہوگا، انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتہ، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ہو جائے، اس کا سب سے آسان طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہی ایک وہ چیز ہے جس میں سب سے زیادہ غفلت ہو رہی ہے۔ نماز پڑھنے والے پھر کوئی مل جائیں گے، حج کرنے والے بھی مل جائیں گے، سچ بولنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے آج بہت کم ملیں گے۔ جبکہ قرآن جس میں وذکر اللہ کثیرا جگہ جگہ فرمایا ہے، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور اسی کا مفہوم کو اور قرآن جیت میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں۔ تم مجھے اپنی مصیبتوں میں یاد رکھو، میں تمہیں تمہاری مصیبتوں میں یاد رکھوں گا، تمہیں بھولوں گا نہیں۔ تم اپنی پریشانیوں میں مجھے یاد رکھو، میں تمہاری پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم اپنی بیماریوں میں مجھے یاد رکھو، میں تمہاری بیماریوں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ کا مل جانا، جسے اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی یاد بھی سب سے بڑی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ذکر سے چھوٹے ہیں، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بنائی ہی اللہ کے ذکر کے لیے کی ہے۔ اللہ کی یاد ہوتی رہے، بار بار اللہ کی یاد ہوتی رہے، اللہ نہ بھولے ہمیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس کی تشریح میں ایک آتا ہے، ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ اللہ آپ نے ایسا فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ وہ صحابی ایک دم ٹھہرا، یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جہاد افضل ہے اللہ کے ذکر سے۔ فرمایا کوئی آدمی جنگ میں جائے اور کافروں کی صفوں کے اندر گھس جائے اور اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور پھر کافر اس پر حملہ کر دیں اور اس کو خون میں شرابور کر دے، اس آدمی سے بھی افضل وہ مرد ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے میرے بندو، دنیا میں تم لوگوں نے تعلیم بھی لینی ہے، تم لوگوں نے کاروبار بھی کرنے ہیں، تم لوگوں نے بچوں کو پال پوس کے بڑا بھی کرنا ہے، تم لوگوں نے اپنے گھر بھی چلانے ہیں، سارا کچھ کرو، کسی سے منع نہیں کرتا. لا تلہکم اموالکم، تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہاری جائیدادیں، تمہارا بینک بیلنس، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں جن کی تعلیم کی ضرورتیں، جن کے کھانے پینے کی ضرورتیں، جن کے پہننے کی ضرورتیں، جن کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے تم دن رات مشغول ہوگے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسے کر گیا، اللہ کی غفلت میں پڑ گیا، مال و اولاد میں لگ کر اللہ سے غافل ہو گیا، یہی لوگ خسارے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان کی غموں میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی مشکلات میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھر بار میں انہوں نے ہر جگہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ پاک نے بھی ان کو بھلا دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے ہلکا عمل اور سب سے آسان عمل کو اللہ کا ذکر ہے. چلتے پھرتے سب سے بڑا عمل ہے اللہ مل جائے گا، سب سے بڑا فائدہ جو ہے اللہ مل جائے گا. ہر حالت میں اللہ میرے ساتھ ہے، جب تک میں ذکر کر رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے دنیا کی کسی چیز کی کیا پرواہ ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.